انارکلی کا تنقیدی جائزہ۔ انارکلی کا پلاٹ چست ہے، اس میں تصادم اور کشمکش کا عنصر پایا جاتا ہے۔ یہ محبت کی لازوال داستان ہے۔ کردار نگاری، مکالمہ نگاری اور منظر کشی کی اعلیٰ نمونوں نے اس ڈرامے کے حسن میں اضافہ کیا ہے۔ اس ڈرامے کا موضوع ایک کنیز کی شہزادے سے محبت ہے۔ اس کی طرف جہاں بانی کی زنجیریں شہزادہ سلیم کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں اور دوسری طرف انارکلی کی محبت ان زنجیروں کو کاٹ کر انسانی یکجہتی کا راستہ ہموار کرنا چاہتی ہے۔ انارکلی کا مرکزی خیال بڑا پرکشش ہے۔ ایک طرف دل کے سمندر میں محبت کے مدو جزر اٹھ رہے ہیں اور دوسری طرف اکبر اعظم کی ضد، قوت اور سیاست ہے، دونوں دریا کے دونوں کناروں کی طرح کبھی نہ ملنے والے۔ امتیاز علی تاج نے ڈرامہ نگاری کی روایت کو تبدیل نہیں کیا ہے۔ روایت شکنی صرف اتنی دکھائی دی گئی ہے کہ 5 ایکٹ میں تقسیم کرنے کے بجائے ڈرامے کو 3 ایکٹ میں تقسیم کیا ہے۔ ان کا نام ایکٹ رکھنے کی بجائے باب رکھا گیا ہے۔ پہلے ایکٹ میں آغاز اور بغاوت، دوسرے میں عروج اور تیسرے میں انجام ہے۔ پہلے ایکٹ میں 4 مناظر ہیں۔ پہلے منظر میں دلارام کا زوال دکھائی دیتا ہے اور نادرہ کو انارکلی کا خطاب ملنے کی نوید سنائی جاتی ہے۔ یہیں سے قاری انتقام کی چاپ سن لیتا ہے۔ دوسرے منظر میں ایک دل پھینگ اور عاشق مزاج شہزادہ سامنے آتا ہے۔ اکبر اور شہزادہ سلیم دونوں باپ بیٹے قصے کے تفہیم میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ سلیم اور بختیار کی بات چیت کرنا، دلارام کا ان کی باتیں سننا قصے میں اضطراب اور تذبذب کا عنصر پیدا کرتا ہے۔ تیسرے اور چوتھے منظر کشمکش اور تصادم کی فضا پیدا کر دیتے ہیں۔ یہاں پردہ گرتا ہے اور تماشائی دل تھام کر دوسرے ایکٹ کی منتظر ہو جاتے ہیں۔ دوسرے ایکٹ میں عروج کی طرف سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ کلائمیکس ہے۔ یہ عروج اپنے انجام کی طرف بڑھتا ہے۔ تیسرے ایکٹ میں ٹریجڈی جنم لیتی ہے۔ انارکلی کی موت اور سلیم کا محروم رہنا اس ایکٹ کی اہم اجزاء ہیں۔ یہ ڈرامہ 3 ایکٹ پر مشتمل ہے: عشق، رقص اور موت۔ اس ڈرامے میں 2 عناصر کی جنگ ہے۔ ایک طرف انارکلی، شہزادہ سلیم، اس کا دوست بختیار اور اس کی والدہ جودھا بائی، انارکلی کی بہن ثریا اور اس کی ماں ہیں۔ دوسری طرف اکبر اعظم، دلارام، کچھ کنیزیں ہیں۔ خواجہ سرا کافور غیر جانبدار ہے۔ انارکلی میں کردار نگاری کافی اہمیت رکھتی ہے۔ امتیاز علی تاج نے اپنے اس ہنر کے ذریعے ڈرامے میں جان پیدا کر دی ہے۔ اس کے مقابلے میں شہنشاہ ہند اکبر کے کردار میں عظمت، شان و شوکت، جاہ و جلال اور شدت موجود ہے۔ شہزادہ سلیم کے کردار میں شہنشاہ اکبر جیسا جاہ و جلال نہیں۔ ڈرامے میں وہ ایک جذباتی نوجوان ہے جس میں استقلال، شجاعت اور معاملہ فہمی کی رقم تک نہیں پائی جاتی۔ شہزادہ سلیم بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا۔ وہ اکبر کا لاڈلا بیٹا ہے، مگر شہزادہ سلیم ایک مجبور انسان ہے۔ اس کی محبت صرف جذباتی ہے۔ اکبر کے روب دھاب کے آگے وہ ٹھہرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اس نے انارکلی کو جذباتی انداز میں اپنی محبت کا یقین دلا تو دیا، مگر وہ انارکلی کو موت تک لے گیا اور عملی طور پر کچھ نہ کر سکا۔ شہنشاہ اکبر کا کردار بڑا جاندار ہے۔ اس میں ہیبت، دبدبہ، روب، جبروت، معاملہ فہمی، ذہانت اور دانش دکھائی گئی ہے۔ امتیاز علی تاج نے اس کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے۔ انارکلی کی زندگی اس کے نزدیک چیونٹی کی جان سے بھی حقیر ہے۔ وہ بیٹے کے ارمانوں کا خون کرتا ہے۔ اس کے ذہن پر صرف ہندوستان کی بادشاہت ہے۔ وہ سلیم کو سلم اعظم بنانے کے خواب دیکھتا ہے۔ دلارام شاہی محل کی سیاست، سازشوں اور چال بازیوں کو خوب جانتی ہے۔ وہ چال چلتی ہے، ایک منجھے ہوئے سیاست دان کی چال چلتی ہے۔ وہ معاملہ فہم اور عقل مند ہے۔ وہ ایسی گہری سازش کرتی ہے کہ اکبر جیسا گھاگ بھی انارکلی کو عبرتناک سزا دینے پر تل جاتا ہے۔ امتیاز علی تاج نے دلارام کی کردار نگاری میں اپنا خون جگر صرف کیا ہے۔